بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں بعض تبلیغ احباب کا ذہن بہت زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، سمجھتے نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بہت بڑے عالم دین بھی ان کو کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں تب بھی نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ الٹا ان عالم دین کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ عالم دین تو تبلیغ کے خلاف ہے۔ اتنا خراب ذہن بنتا جا رہا ہے بعض لوگوں کا۔ ہم نے ابھی کچھ دنوں پہلے حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بیان آیا تھا، اسے شیئر کیا تھا، جس میں حضرت مولانا یہ فرما رہے تھے کہ بھائی تبلیغ کا کام تو سارے ہی کر رہے ہیں۔ ایک مؤذن جو اذان دے رہا ہے وہ بھی تبلیغ کا کام کر رہا ہے، ایک مدرس جو پڑھا رہا ہے وہ بھی تبلیغ کا کام کر رہا ہے۔ یہ تم نے کیا تماشا لگا رکھا ہے کہ ایک پکوڑے بیچنے والا اگر مسجد میں 4 لوگوں کو بیٹھ کر کوئی دین کی بات بتا دے تو اسے تو کہتے ہو کہ تبلیغ کے کام میں لگا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی عالم دین ہزاروں کے مجمع کو حدیث سنا رہا ہے تو اسے کہتے ہو کہ وہ تبلیغ میں نہیں لگا ہوا ہے۔ تم نے کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ تو ہم نے اس بیان کو شیئر کیا، تو آپ جا کے دیکھیے گا، اس ویڈیو پر 200 سے زیادہ کمنٹ ہے۔ اکثر لوگ وہ ملیں گے آپ کو جو مولانا کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مولانا تو تبلیغ جماعت کے خلاف ہیں، یہ تو ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ مولانا کا جو بیان آیا ہے، ابھی جو نیا بیان آیا ہے، دیکھیے گا کہ کتنے سخت الفاظ مولانا نے استعمال کیے۔ عام طور سے مولانا الیاس گھمن صاحب ہمیشہ وہ تبلیغ جماعت کے حوالے سے جب بھی کوئی اعتراض ہوتا ہے تو آگے بڑھ کر اس کا جواب دیا کرتے ہیں۔ جب کبھی بھی ایسا ہوا ہے مولانا نے آگے بڑھ کر دفاع کیا ہے۔ آپ کو سینکڑوں مولانا الیاس گھمن صاحب کے ویڈیو مل جائیں گے جن ویڈیوز کے اندر مولانا دفاع کر رہے ہیں، لیکن اب دیکھیے گا کہ لوگ اسی ویڈیو کے نیچے آگے تبصرہ کریں گے اور مولانا کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کر رہے ہوں گے۔ بہرحال مولانا نے بہت سخت الفاظ کہے ہیں۔ میں پہلے مولانا کے الفاظ نقل کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد مولانا کی ویڈیو دیکھ لیجیے گا۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ میرے یہاں دعوت کا ایک چھوٹا سا جز ہے تبلیغ جماعت۔ میں جز نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں چھوٹا سا جز۔ یہ مولانا فرما رہے ہیں۔ یہ اس غلط جو ذہن بنتا جا رہا ہے، غلط فہمی جو لوگوں میں پیدا ہو گئی، اس کا بھی ازالہ ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ کے بیٹھ گئے کہ جیسے ہم مخصوص طریقے سے تبلیغ جماعت میں جو کچھ ہوتا ہے بس وہی ساری کی ساری تبلیغ ہے، اس سے ہٹ کر اگر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ تبلیغ ہے ہی نہیں۔ تو مولانا فرما رہے ہیں کہ میرے یہاں دعوت کا ایک چھوٹا سا جز ہے تبلیغ جماعت، بلکہ کہتے ہیں میں جز نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں چھوٹا سا جز۔ آپ اگر ناراض ہوتے ہیں تو ناراض ہوں، خوش ہوتے ہیں تو 100 دفعہ خوش ہوں۔ مجھے آپ سے نہ کرایہ لینا ہے نہ روٹی کھانی ہے۔ مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے غلط مسائل بیان کروں۔ مولانا کہتے ہیں کہ لعنت ہے ایسے عالم کی زندگی پر جو کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنی آخرت برباد کرے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تبلیغ جماعت کا کام دعوت کا کام ہے، لیکن دعوت کا ایک چھوٹا سا جز ہے۔ پھر اس کے بعد آگے مولانا فرماتے ہیں کہ میرا مریدین کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے جو تبلیغ جماعت میں وقت لگاتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں تمہیں قسم دے کر بات پوچھتا ہوں، قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہ ہم علم و ذکر میں پڑھتے اور سنتے ہیں کہ علم دین کا ایک مسئلہ سیکھنا 100 رکعتوں سے افضل ہے۔ تو جواب میں کہتا ہے کہ جی ہاں۔ ایک باب کا سیکھنا 1000 رکعتوں سے بہتر ہے، تو جواب میں کہتا ہے کہ جی ہاں۔ تو مولانا کہتے ہیں مولانا الیاس گھمن صاحب کہ میں اس کے بعد قسم دے کر پوچھتا ہوں اس سے جو تبلیغ جماعت میں جاتا ہے کہ کبھی تیرے ذہن میں خیال بھی آیا کہ میں اس عالم کے پاؤں چوم لوں؟ یہ روزانہ 10 گھنٹے مسائل پڑھاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ تو پھر کیا فضائل بیان کر رہا ہے جب زبان سے کہہ رہا ہے کہ علم کا ایک مسئلہ سیکھنا 100 رکعت سے بہتر ہے، ایک باب سیکھنا 1000 رکعت سے بہتر ہے؟ جو روزانہ 4 گھنٹے بیٹھ کر ہزاروں مسائل پڑھا رہا ہے وہ تجھ سے کتنا افضل ہوگا؟ کبھی تیرے ذہن میں خیال آیا؟ کہتا ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا پھر کون سی دعوت ہے تیری؟ کون سی دعوت دے رہا ہے تو؟ یہ مولانا فرماتے پھر آگے مولانا نے جملہ بولا ہے کہ قدم چاٹو علماء کی اگر صحیح دعوت دینی ہے، علماء کو سمجھاؤ مت، علماء سے سمجھو۔ ہمیں سمجھاؤ مت، ہم سے سمجھو، یا ہمیں نبی کا وارث کہنا چھوڑ دو یا ہم سے وراثت لو۔ یہ مولانا کے الفاظ ہیں۔ اب مولانا کی اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے۔ داعی کمزور ہو تو دعوت کا اثر کیسے ہوگا؟ آپ کہتے ہو کہ دعوت کا معنی تبلیغی جماعت ہے، میرے یہاں دعوت کا معنی تبلیغی جماعت نہیں ہے۔ میرے یہاں دعوت کا ایک چھوٹا سا جز تبلیغی جماعت ہے۔ میں جز نہیں کہہ رہا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ چھوٹا سا جز۔ آپ ناراض ہیں، ناراض ہو جائے، خوش ہیں 100 دفعہ خوش ہو۔ میں نے نہ آپ سے کرایہ لینا، نہ روٹی کھانی ہے، نہ میں نے آپ سے کوئی دلائل۔ مجھے کیا مصیبت پڑی ہے میں آپ خوش کرنے کے لیے مسئلے غلط بیان کروں؟
لعنت ایسی عالم کی زندگی پر جو کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنی آخرت پر بات کرے. ہم یہ نہیں کر سکتے. تبلیغی جماعت کا کام دعوت کا ہے، لیکن دعوت کا چھوٹا سا جز ہے. میں نے پوچھا، میرا بہت حلقہ ہے ان مریدین کا جو تبلیغی جماعت کے اندر وقت بہت بڑا حلقہ میرے ایسے مریدین. میں پوچھتا ہوں، میں نے کہا میں قسم دے کر بات پوچھتا ہوں، قسم دے کر، ہم علم و ذکر میں پڑھتے ہیں کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا 100 رکعت سے بہتر ہے. کہتے جی ہاں. میں نے کہا ایک باب سیکھنا 1000 سے بہتر ہے. کہتے جی ہاں. میں نے کہا میں قسم دے کر پوچھتا ہوں، تو تبلیغی جماعت میں گیا ہو، کبھی تیرے ذہن میں خیال بھی آیا ہو میں اس عالم کے پاؤں چوم لوں، یہ 10 گھنٹے روزانہ مسائل پڑھاتا ہے؟ کہتا نہیں. تو میں نے کہا تو کیا فضائل بیان کر رہا ہے، کیا بیان کر رہا ہے؟ جب زبان سے کہہ رہا ہے علم کا ایک مسئلہ سیکھنا دین کا 100 رکعت سے بہتر ہے، ایک باب سیکھنا 1000 رکعت سے بہتر ہے، جو روزانہ 4 گھنٹے بیٹھ کے ہزاروں مسائل پڑھا رہا ہے وہ تجھ سے کتنا افضل ہوگا؟ کبھی تیرے ذہن میں خیال آیا؟ کہا نہیں. تو میں نے کہا کون سی دعوت ہے پھر یہ؟ کون سی دعوت ہے؟ قدم چاٹو علماء کے اگر صحیح دعوت دینی ہے تو. علماء کو سمجھاؤ مت، علماء سے سمجھو. ہمیں سمجھاؤ مت، ہم سے سمجھو. یا ہمیں نبی کا وارث کہنا چھوڑ دو یا ہم سے وراثت لو.